انتہائی تکریم و تعظیم کے لائق جملہ حاضرین محفل عرس غوث الثقلین، خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے ہم سب کی کہ آج ہم حضور غوث الثقلین غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس سراپا قدس کی نورانی روحانی ایقانی تقریب سعید میں محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور غوث العظم غوث الثقلین پیران پیر دستگیر ابو محمد محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے روحانی فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرب و جوار سے اور مختلف مقامات سے میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی شیدائی اور آپ کے فداکار جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام آنے والے ان عاشقوں کو میری سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری اور باطنی فیض و برکات سے زندگی بھر مستفیض فرمائے۔ حضور غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کے تمام اولیاء کاملین میں وہی مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں جو انبیاء کرام میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ دنیا نبوت میں عالم نبوت میں تمام انبیاء کرام پر میرے آقا کریم علیہ السلام کو جو فضیلت، جو برتری، جو عظمت حاصل ہے، حضور کی امت کے تمام اولیاء کاملین میں وہی افضلیت، وہی فوقیت حضرت غوث العظم کو حاصل ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے 460 سال بعد گیلان کے اندر نجیب الطرفین اشراف کے گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 460 سال بعد میرے غوث اعظم کا سن ولادت 471 ہجری ہے اور آپ کا وصال مبارک 561 ہجری بیان کیا گیا۔ بعض تاریخ دانوں نے 470 ہجری یہ بھی لکھا۔ اس اعتبار سے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 91 برس اپنی عمر پائی۔ رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اپنے والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ تک جا کے ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تک جا کے پہنچتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ حسنی سید ہونے کی نسبت بھی رکھتے ہیں اور حسینی سید ہونے کی بھی نسبت رکھتے ہیں۔
آپ کے والد ماجد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ تمام علماء اعلام اور اسلاف کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے والد ماجد، والدہ ماجدہ اور آپ کے نانا جان ولایت کے اعلیٰ ترین درجات پر، اعلیٰ ترین مقامات پر فائز تھے۔ چونکہ آپ کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی اور اسی سال مطرہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے عید کا چاند نظر نہ آیا اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ آج عید کا دن ہے یا کہ 30واں روزہ ہے۔ سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج عید الفطر نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان المبارک کا آج 30واں دن ہے اور آج 30واں روزہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج رمضان شریف کی 30 تاریخ ہونے اور 30ویں روزے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، جبکہ مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آیا۔ حضرت غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہی میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کے اوقات میں میرا دودھ نہیں پیتا۔ آج بھی میرے اس فرزند نے دودھ نہیں پیا، اس لیے میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے۔ آپ کے مادرزاد ولی ہونے پر بہت سے شواہد، بہت سے قرائن کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 10 سال کی عمر میں حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مکتب میں تعلیم کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو 10 سال کی عمر مبارک میں آپ کی والدہ ماجدہ نے قریبی مسجد میں مکتب میں آپ کو تعلیم کے لیے داخل کروایا، اور جب آپ مکتب میں تشریف لے جاتے تو پھر غیب سے آوازیں آتی تھیں، چونکہ مسجد کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی کثیر تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ کوئی جگہ خالی ہوگی تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آوازیں آنے لگیں، اے بچوں جگہ دے دو، غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب اس بات کا علم ہوا تھا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو غوث اعظم کا منصب عطا فرمایا؟ فرمایا 10 سال کی عمر میں مکتب میں جب جاتا تھا، اگر جگہ نہیں ہوتی تھی تو فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور آوازیں آتی تھی کہ جگہ خالی کر دو، غوث اعظم آ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک ہل چلانے والا ہل چلا رہا تھا اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں تشریف لے گئے اور اشتیاق ظاہر کیا کہ میں بھی ہل چلاؤں گا، تو آپ بیل کے پیچھے پیچھے جب ہل چلانے کے لیے چل رہے تھے تو بیل جو ہے اس نے انسانی آواز میں حضرت غوث الاعظم سے کلام شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ دنیا کی کھیتوں کی آبیاری کے لیے پیدا نہیں کیا، آپ ایمان کی کھیتیوں کی آبیاری فرمائیں گے۔
یہ وہ مبشرات تھے، انہیں مبشرات کہتے ہیں، جو غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں یہ مبشرات جو ہیں سامنے آنا شروع ہو گئے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر کی کھڑکی کھول کر دیکھ رہا تھا کہ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، تو میرا بھی اشتیاق ہوا کہ میں بھی باہر جاؤں، ان بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں باہر نکلنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مجھے غیب سے آواز آئی، الیہ یا مبارک، اے برکتوں والو ادھر تشریف لے آؤ، رب ذوالجلال نے آپ کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ وہ بلند منصب، وہ بلند مقام جس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فائز فرمایا، بچپن میں ہی اس کے مبشرات بھی ملنے شروع ہو گئے، اور ایسے آثار اور احوال بڑے بڑے اولیاء کرام نے مشاہدہ کیا جن سے بخوبی سب نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ جو ہے کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اعلیٰ درجے کا دین کا کام لینا چاہتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی تعلیم گیلان کے اندر ہی حاصل فرمائی۔ 13 سال کی عمر میں جب حضرت غوث الاعظم پہنچے تو آپ نے ارادہ ظاہر کیا اپنی والدہ ماجدہ سے، چونکہ اسی دوران آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، تو تعلیم اور تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پر آ گئی۔ والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ امی جان، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بغداد ان دنوں میں علم و عرفان کا مرکز تھا، وہاں بہت قدآور علمی شخصیات تھیں، قدآور روحانی شخصیات تھیں، جن کی بارگاہ میں جا کے اکتساب فیض کرنے کا آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا اپنی والدہ ماجدہ سے۔ تو حضرت غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ نے بخوشی اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں تم سے نہیں مل سکوں گی، تم مجھ سے نہیں مل سکو گے، ہماری ملاقات اب میدان محشر میں ہوگی۔ چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ اونچے درجے کی ولیہ تھیں، سارے احوال و آثار حضرت غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ نے یہ کلام اور گفتگو فرما کر آنے والے وقت کی نشاندہی غوث اعظم سے فرما دی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد ماجد کا جو ترقہ ہے وہ کل 80 دینار ہیں جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے حصے کے ہیں اور 40 دینار تمہارے حصے کے ہیں، اور تم بغداد جا رہے ہو، یہ 40 دینار میں تمہاری گدڑی کے اندر سی دیتی ہوں، جب تم بغداد پہنچ جاؤ گے، منزل مقصود پہ پہنچو گے تو دھاگے وغیرہ نکال کے اپنی رقم جو ہے یہاں سے نکال لینا۔ حضرت غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ نے گدڑی کے اندر 40 دینار سی دیے، اور انہیں بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے آپ دیدہ ہو کر رخصت کیا، دعائیں دے کے رخصت کیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بیٹا اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی دنیا میں، قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ غوث الاعظم شہر بغداد جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے۔ راستے میں حمادان کے قریب رات کے وقت 60 کے قریب ڈاکو تھے جنہوں نے پورے کاروان پر حملہ کر دیا۔ 60 ڈاکوؤں نے حمادان کے قریب رات کے وقت حملہ کیا اور سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ جب سارے قافلے کا ساز و سامان لوٹ لیا تو ڈاکوؤں کا جو سربراہ تھا سردار، اس نے پوچھا کہ سب سے مال لے لیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے 13-14 سال کا، وہ رہ گیا ہے، باقی سب سے جو کچھ مال تھا وہ ہم نے لے لیا۔ تو ایک ڈاکو آیا، اس نے غوث الاعظم سے پوچھا تمہارے پاس بھی کوئی مال شال ہے؟ تو میرے غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 دینار ہیں۔ تو اس نے کہا لاؤ، کہاں ہے تمہارے پاس 40 دینار؟ تو
غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گدڑی کے اندر جہاں والدہ ماجدہ نے 40 دینار سیے ہوئے تھے ان کے دھاگے نکالنا شروع کر دیا، ادھیڑنا شروع کر دیا۔ جب سارے دھاگے غوث العظم رضی اللہ عنہ نے نکالے تو اس میں سے 40 دینار نکل آئے۔ میرا ایمان اور ذوق یہ کہتا ہے کہ غوث العظم رضی اللہ عنہ بظاہر دھاگے ادھیڑ رہے تھے اور نکال رہے تھے، لیکن در حقیقت ان کے لیے ظلمات کے تمام تاریکیوں کو دور فرما رہے تھے۔ جیسے ہی وہ 40 دینار وہ ڈاکو نے گنے اور پورے 40 دینار نکلے تو ڈاکو کو تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ بیٹا اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ تو گدڑی میں چھپے ہوئے تھے، تم نہ بھی بتاتے تو ہمیں ان کا کچھ علم نہ ہوتا، خبر نہ ہوتی، پتہ نہ چلتا کہ تمہارے پاس 40 دینار ہیں، لیکن ہمیں صحیح صحیح بتا تمہیں کس بات نے مجبور کیا، سچ بولنے پر کس بات نے مجبور کیا؟ حالانکہ چاہتا تو ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں کیا خبر تھی کہ 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری والدہ نے جب رخصت کیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، میں گھر سے نکلا، 40 دینار دیے اور رخصت ہوتے وقت میری امی جان نے فرمایا تھا بیٹا جیسے بھی حالات پیش آ جائیں کبھی بھی زندگی بھر اپنی زبان پر جھوٹ نہیں لانا، کیسے ہی نامساعد حالات کیوں نہ ہو جائیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، زبان پہ جھوٹی بات نہیں لانی۔ میں نے اس لیے سچ بولا، میں نے اس لیے سچ بوچا کہ کہیں میری والدہ ناراض نہ ہو جائے، والدہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں اپنی والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے سچ بولا، اور جو والدہ نے نصیحت کی تھی اس پر عمل کیا، اس لیے میں نے وہ نکال کر تمہارے سامنے بھی 40 دینار رکھ دی۔ وہ ڈاکو کے دل پر جب اثر ہوا وہ پکڑ کے لے گیا اپنے سردار کے پاس۔ اس نے کہا کہ اس بچے کی ذرا بات سنیے۔ جب میرے غوث العظم سے اس نے پوچھا، سربراہ نے بھی پوچھا کہ تم چھپا سکتے تھے، تم نے کیوں بتایا؟ تو غوث العظم نے اسے بھی یہ جواب دیا اور بڑی پرتاثیر آواز میں فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، والدہ کی نصیحت پر عمل کر رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ والدہ کی ناراضگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سچ بول دیا، سچ کہہ دیا۔ وہ ڈاکو جو ہے ان کا سردار جو ہے اس کے دل پر ایسے غوث العظم کی یہ بات تیر بن کر پیوست ہو گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا کہ ایک تو ہے کہ اپنی والدہ کو ناراض کرنے سے تو ڈرتا رہا اور بچتا رہا، اور اس لیے تو نے سچ بول دیا۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم نے زندگی بھر ہر وہ کام کیا جس کام میں رب کی ناراضگی ہے، ہم تو زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہے۔ ایسا اس پہ اثر ہوا کہ وہ غش کھا کر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ گرا ہوا تھا، سانس پھول رہا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور غوث اعظم سے کہتا ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے توبہ کروائیے۔ وہ 60 کے 60 ڈاکو جو ہیں میرے غوث اعظم کے ہاتھ پر تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ ایک ماں کی ناراضگی سے بچہ بچ رہا ہے، ہم کتنے بدبخت ہیں کہ رب کی ناراضگی لے رہے ہیں۔ یہ غوث العظم رضی اللہ عنہ کی وہ کرامت ہے جو دوران سفر پیش آئی جب علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے، قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ 60 کے 60 ڈاکو جو ہیں وہ توبہ بھی کر گئے، اور میرے غوث العظم رضی اللہ عنہ نے ان کے قلب پر نگاہ ولایت ڈال کر ان سب کو ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا، ان سب کو ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا۔ اور آپ نے ہزاروں کی تعداد میں علماء، مشائخ اور اساتذہ سے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب فیض کیا،
اور حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غوث العظم کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے پاس چلہ کشی کرتے تھے اور سلوک کی منازل طے کرتے تھے۔ 40 سال تک حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدے اور ریاضت کے اندر زندگی بسر کی، اور 25 سال آپ نے 25 سال کا عرصہ جنگلات کے اندر اور ویرانوں میں جا کر اپنے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور مجاہدے کرتے تھے اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ یہ ساری منازل حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے طے فرما لی، تو 40 سال کی عمر مبارک میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف مستقل سکونت اختیار فرما لی، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کے باقی 51 برس جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق کی تعلیم اور تربیت کے اندر بسر فرما دی۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدات اس قدر زیادہ کیے کہ 40 سال آپ نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جماعت اسلامی کے گلزار احمد مظاہری اور اسد گیلانی دونوں حضرات نے مل کر کتاب لکھی ہے بزرگان دین۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت غوث العظم کے مجاہدوں اور ریاستوں کا یہ عالم تھا کہ مسلسل 40 برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ آپ کے مجاہدے حضور کی امت کے تمام اولیاء کاملین کے مجاہدوں سے زیادہ بھاری تھے، اسی لیے آپ نے 15 برس مسلسل 15 برس عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع فرماتے اور تہجد کے وقت تک پورا قرآن مجید کی تلاوت ختم کر لیتے تھے۔ 15 برس تلاوت قرآن میں رات بسر کی، اور 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ مجاہدات اور ریاضات ہیں حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم خود بخود انہیں اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، ہم راہیں اور راستے ان پر منکشف فرما دیتے ہیں۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقام جو پایا، آپ ایک مقام پر خود ارشاد فرماتے قصیدہ غوثیہ میں، آپ نے ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا، علم پڑھتے پڑھاتے میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ ایک طرف آپ نے جامعہ نظامیہ ایک دینی ادارہ قائم کیا بغداد کے اندر، جہاں ہزاروں کی تعداد میں علماء آپ کے پاس آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہاں آپ نے عوام کی تعلیم و تربیت کے لیے عامت الناس علماء کو تعلیم اور تربیت فرماتے تھے، اور اللہ کی مخلوق عام لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے غوث العظم نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ کے اجتماع جب ہوتا تھا اس میں آپ وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ 70 ہزار کا بڑا اجتماع ہوتا تھا جس میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ جس دن غوث العظم نے بغداد کی جامع مسجد میں مجاہدوں ریاستوں سے فراغت کے بعد جامع مسجد میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا بغداد کی جامع مسجد میں، تو قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ شہر بغداد کے ہر گھر والوں نے یہ آواز سنی کہ آسمان کی طرف سے نزائیں آتی تھیں، آوازیں آتی تھیں
اعلان آتے تھے کہ جاؤ سبھی اللہ کی مخلوق جامع مسجد میں جمع ہو جائے، غوث الاعظم عبد القادر جیلانی آج واز فرمائیں گے۔ ہر محلے ہر گلی میں یہ اعلان سنا گیا، اور قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شہد کی مکھیاں جتھے پہ ٹوٹ پڑتی۔ چاروں طرف سے لوگ جامع مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور ہزاروں کا اجتماع ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت غوث الاعظم جب بیان فرمانے کے لیے آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت غوث الاعظم نے نگاہیں بند کر لی اور خاموش ہو گئے۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا عبد القادر بیان کرو، واز کرو۔ واز کیوں نہیں کر رہے؟ عرض کی حضور یہ سب لوگ عربی ہیں، یہ فصیح اللسان ہیں، اہل عرب ہیں، اور میں عجمی ہوں، اور عجمی عربیوں کے سامنے کیا بیان کرے گا؟ اور یہ پہلا موقع تھا خطاب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ 6 مرتبہ حضور نے اپنا 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ حضرت غوث الاعظم کے منہ کے اندر ڈالا، تو غوث اعظم حضور کا لعاب دہن شریف چوس رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی تشریف لے آئے۔ مولا علی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم نے کرم فرمایا تو 7 مرتبہ مجھے لعاب دہن عطا فرمایا، آپ بھی مہربانی فرمائیں کہ 1 مرتبہ اور لعاب دہن عطا فرما دیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے میں 7ویں مرتبہ لعاب نہیں عطا کروں گا، میں حضور کے ادب و احترام کی وجہ سے صرف 6 مرتبہ ہی عطا کروں گا۔ قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن چٹا کر غوث الاعظم کو فیضان نبوت عطا فرمایا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اپنا لعاب دہن عطا فرما کے فیضان ولایت عطا کیا۔ فیضان ولایت عطا کیا، اس لیے کہ نبیوں میں جو مقام حضور کا ہے، ولیوں میں وہ مقام غوث اعظم کا ہے۔ طریق نبوت سے بھی فیض عطا کیا گیا اور طریق ولایت سے بھی فیض عطا کیا گیا۔ اسی لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العالمین ہیں۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور غوث الاعظم کو تمام جہانوں کے لیے غوث اعظم بنایا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا مظہر عظم حضور نبی کریم کی ذات ہے، اور میرے نبی کریم کی ذات کا مظہر عظم غوث اعظم ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے اپنی صفات کا مظہر اپنے محبوب کو بنایا اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا۔ میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر یہ نبی کریم کی صفات کا مظہر ہیں، لہذا اللہ نے نبی پاک کو رحمت للعالمین بنایا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے غوث پاک کو غوث العالمین بنایا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے 4 سلسلے ہیں، چاروں ہی غوث الاعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ اور یاد رکھیے دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑا ایک نام ہے مولانا اسماعیل دہلوی، انہیں شاہ اسماعیل دہلوی وہ کہتے ہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی امت میں، یہ غور سے سننے والی بات ہے، دیوبند مکتبہ فکر کے شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی ساری امت کے اندر
کوئی اگر مرتبہ ولایت پر فائز کیا جاتا ہے تو جب تک اس کی توثیق اور تائید غوث اعظم نہ فرمائیں کوئی ولی بھی مرتبہ ولایت پر فائز نہیں کیا جاتا۔ کسی کو بھی مرتبہ ولایت دیا جاتا ہے اس کی تائید اور توثیق حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر مرید کی گردن پہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر مرید کی گردن پر میرا قدم، بلکہ فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت ابو مدین مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے ہم اثر ہیں، وہ مراکش میں ایک غار کے اندر اللہ کے ذکر و عبادت اور مجاہدے میں مصروف تھے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء اللہ عبادت الہی میں مصروف تھے، ہر ایک نے اللہ کی عطا سے غوث اعظم کی اس آواز کو سنا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ابو مدین مغربی نے جب یہ سنا تو اپنی گردن جھکا دی اور کہا، صدقت یا عبد القادر، آپ نے درست فرمایا، آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہمارے سروں اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی اللہ کا ولی تھا، ہر ایک نے اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ اے عبد القادر، آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں، ہمارے سروں پر بھی، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز، آپ اس وقت خراسان کی ایک وادی میں چلہ کشی کر رہے تھے، جب آپ نے غوث اعظم کی آواز سنی، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے بھی اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا، صدقت یا عبد القادر، یا غوث الاعظم، آپ نے سچ فرمایا، آپ کا قدم مبارک صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک۔ تمام اولیاء کاملین کی ولایت کی تائید اور توثیق حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تصوف کے 4 مشہور سلسلے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اور یہ چاروں سلسلے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری یہ بھی سہروردی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی بھی سہروردی ہیں، اور حضرت شیخ بہاؤالدین ملتانی آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ غوث اعظم کی مجلس میں جاتے اکتساب فیض کیا کرتے۔ جب غوث الاعظم نے فرمایا نا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، خراسان میں تھے خواجہ غریب نواز، وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو 57 دن آپ حضرت غوث اعظم کی مجلس میں رہ کر سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ 57 دن مکمل حضرت غوث الاعظم کی مجلس میں رہ کے سلوک کی منازل حضرت خواجہ غریب نواز نے طے کی، اور حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ یہ حضرت غوث الاعظم کے 150 سال بعد ہوئے بخارا کی سرزمین پر۔ میرے غوث الاعظم بخارا سے گزر رہے تھے تو آپ نے جب فضاؤں کو سونگا تو فرمایا، اس سرزمین سے مجھے ایک ایسے مرد درویش اور مرد قلندر کی خوشبو آ رہی ہے جو میرے 150 سال بعد ہوگا، اور میں نے عالم روحانیت میں اپنا فیض اسے منتقل کر دیا۔ 150 سال بعد وہ مرد درویش پیدا ہوگا، فرمایا اس کا نام نظام الدین ہوگا۔
بہاؤالدین شاہ، بہاؤالدین شاہ نقشبند ہوگا، فرمایا میں نے عالم روحانیت میں اپنا فیض اسے منتقل کر دیا۔ یہ چاروں سلاسل غوث الاعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہے، اسے دور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی چشتی ہے تو وہ بھی قادری ہے، سہروردی ہے تو وہ بھی قادری ہے، نقشبندی ہے تو وہ بھی قادری ہے، کیونکہ سارے سلسلوں کے پاس فیض ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز معید الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک سے عرض کی، یہ اولیاء کاملین کے علاقے سپرد کیے جاتے ہیں، تو خواجہ غریب نواز نے عرض کی کہ عراق سارے کا سارا مجھے دے دیں آپ۔ حضرت غوث پاک سے عرض کی کہ عراق جو ہے یہ میرے سپرد کر دیں، یہاں کا نظام میرے حوالے کروا دیں۔ تو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں معین الدین، یہ عراق تو میں شیخ شہاب الدین سہروردی کو دے چکا ہوں، یہ میں ان کو دے چکا ہوں، البتہ ہندوستان تجھے دیتا ہوں، جاؤ پورا ہندوستان تمہارا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین کا ایک لقب ہے عطائے رسول فی الہند، عطائے رسول فی الہند۔ اس سے اولیاء کاملین نے جو معاملہ استخراج کیا ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس لقب کے اندر عطائے رسول فی الہند کہ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ معین الدین اجمیری کا وجود یہ نبی کریم علیہ السلام کی ہندوستان والوں پر عطا ہے، عطا ہے۔ یعنی حضور نے حضرت غوث الاعظم سے فرمایا جب سلوک کی منازل طے کرنی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کو لے کر مدینہ شریف گئے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور اس غلام کو قبول فرما دیجئے۔ فرمایا اے عبدالقادر، ہم نے ہند کی سرزمین ان کے سپرد کر دی ہے، ان کی ہندوستان میں ڈیوٹی لگاؤ، جاؤ اور ہندوستان میں جا کر اسلام کی شمع کو روشن کرو۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کا لقب ہے عطائے رسول فی الہند، ہندوستان کی سرزمین پر حضور نے انہیں بھیجا اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ان کی ڈیوٹی لگی۔ حضرت ابو مدین مغربی جو ہیں وہ غوثیت کے مقام پہ فائز تھے۔ ولایت کے اندر منزلیں ہیں، جیسا کہ جو آدمی اس چیز کا ذوق اور شوق رکھتا ہو کہ ولایت کی کتنی منزلیں ہیں، تو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ولایت کی 24 منزلیں لکھی ہیں۔ کتنی کیٹیگریز ہیں منزلیں؟ 24۔ محق الفقراء حضرت سلطان العارفین کی کتاب ہے سلطان باہو، اس میں آپ نے 24 منزلیں اور مدارج درجات لکھے ہیں جو اولیاء کاملین کے۔ ان اولیاء کاملین میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ صحابی کا ہے، صحابی کے بعد تابعی ہے، تابعی کے بعد تبع تابعی ہے۔ اسی طرح ولایت کی 24 منزلیں ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی افراد ہیں، کوئی اوتاد ہیں۔ تو حضرت ابو مدین مغربی یہ غوثیت کے مقام پہ فائز تھے۔ میدان عرفات میں میرے غوث اعظم کی ملاقات حضرت ابو مدین مغربی سے ہوئی تھی اور یہ غوثیت کے مقام پہ فائز تھے۔ جب عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر میرے غوث الاعظم تشریف لے گئے تو ابو مدین مغربی جو خود غوث کے مقام پہ فائز تھے، انہوں نے جب حضرت عبدالقادر جیلانی کو دیکھا تو فرمایا مجھے آپ کی تلاش تھی، یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میدان عرفات میں اللہ کریم نے آپ کی میری ملاقات کرا دی۔ لہذا ابو مدین مغربی میدان عرفات میں جو غوثیت کے مقام پر خود فائز تھے، حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جب ابو مدین مغربی غوث الاعظم کے ہاتھ پہ میدان عرفات میں بیعت ہوئے تو آپ اپنے تمام مریدوں کو کہا کرتے تھے جاؤ، زندگی میں یہ موقع پھر ملے نہ ملے، غوث الاعظم ابھی بقید حیات ہیں، ظاہری حیات میں ہیں، اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے جاؤ، میں تو فقط غوثیت کے مقام پہ فائز ہوں، مگر عبدالقادر جیلانی تمام غوثوں کے بھی سردار ہیں،
آپ غوث اعظم ہیں، جاؤ، زندگی میں موقع ملے نہ ملے جاؤ غوث اعظم کی مجلس میں جایا کرو، اکتساب فیض کیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت تک غوث ہوتے رہیں گے، ہر دور میں غوث ہوتے ہیں اور قیامت تک امت میں غوث آتے رہیں گے، لیکن پوری امت میں سب کا اتفاق ہے کہ اب غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ پوری امت کے اندر اگر غوث الاعظم ہے تو سیدنا عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ غوث اعظم کا مقام صرف عبد القادر جیلانی کو عطا کیا گیا۔ حاضرین محترم، آپ کی جو شان محبوبیت ہے اس کے کیا کہیں۔ جب آپ بغداد میں تشریف لائے نا، 40 سال، جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، 40 سال مجاہدے، ریاضت، عبادت، ذکر و اذکار، سلوک کی منازل طے کرنے بسر۔ جب شہر بغداد میں آئے 100 مولوی اکٹھا ہو کے آ گیا۔ کتنے؟ قلائد الجواہر میں لکھا ہے، میں ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں، 100 مولوی شہر کا اکٹھا ہو کے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبد القادر لے دے گیا ہے، ہر طرف اسی کا شور ہے۔ انہوں نے کہا بھی ان سے بات کرنے سے پہلے ایک درویش اعلی آدمی ہے، اس سے جا کے مل لو۔ جب ملے تو انہوں نے کہا جی اے عبد القادر کا ہر طرف شورہ ہی شورہ ہے، جدھر دیکھو اسی کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا تم دنیا میں ان کا نام دیکھ کے پریشان ہو، میں زمین سے زیادہ ان کا شہرہ آسمانوں پہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تم زمین پہ ان کی شہرت سے خائف ہو گئے ہو، تو اللہ کے ولی نے کہا زمین سے زیادہ ان کی شہرت، ان کی عزت میں آسمان کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 اکٹھے ہو کے جائیں گے اور ایک ایک سوال کریں گے غوث الاعظم سے، معاذ اللہ غلط ارادے سے آئے۔ جب سامنے آ کے بیٹھے نا تو میرے غوث پاک اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان 100 آنے والوں کے چہروں پہ جب ایک نگاہ ڈالی، قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے انوار و تجلیات کی شعائیں نکلی اور ان تمام کے چہروں پر شعائیں پڑتی تھیں اور ان کا تمام علم جو ہے وہ سلب ہو گیا، ان کا سارا علم سلب ہو گیا، خالی ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ سارا علم ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کرم فرمایا، کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ تو جتنا مرضی کو ستائے تنگ کرے وہ پھر بھی کرم ہی کرتے ہیں۔ میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پکڑ کے سینے سے لگایا، ان کا سینہ روشن کر دیا، سب معافیاں مانگنے لگے، پیروں میں گرے، سب کو آپ نے جب سینے سے لگایا ان کا علم بھی واپس آ گیا۔ اور پھر میرے غوث العظم نے ان پہ جب توجہ فرمائی تو انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، سب کپڑے پھاڑ دیے اور ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور اسی اثناء میں میرے غوث العظم نے ان کے ظاہر کو بھی بدل دیا، ان کے باطن کو بھی بدل کر ان سب کو ولایت کے مرتبے عطا کر دیے۔ یہاں تو اگر چور چوری کرنے آتا ہے غوث اعظم اسے اولیائی عطا کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، وقت مختصر ہے، پوری امت میں جس قدر کرامتیں غوث اعظم سے ظاہر ہوئی ہیں، یہ بات نوٹ کیجیے، پوری امت کے اولیاء کاملین میں جتنی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، سب سے زیادہ کرامتیں جس شخصیت اور ہستی سے ظاہر ہوئی ہیں، کثیر الکرامت اگر کوئی ہستی ہے حضور کی امت کے اولیاء کاملین میں تو سرکار غوث اعظم ہے رضی اللہ۔ چشتی بھی قادری ہیں، نقشبندی بھی قادری ہیں، سوروردی بھی قادری ہیں۔ آپ تو صرف 4 طریقوں سے واقف ہیں نا، عرب کے اندر بہت طریقے ہیں، شاذلیہ طریقہ ہے،
رفائی ایک سلسلہ ہے، رفائی ایک شاذلیہ سلسلہ ہے۔ ابو مدین مغربی جو ہیں یہ بھی قادری تھے، لیکن ان کا بھی سلسلہ جائے۔ عرب کے اندر بہت شیوخ ہیں، بہت تصوف ہے اولیاء کاملین کا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر پوری زمین پر اولیاء اللہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ وہ اولیاء اللہ ہر علاقہ ان کے سپرد ہوتا ہے۔ تو جس قدر کرامتیں غوث اعظم سے ظاہر ہوئی ہیں، پوری امت کے اولیاء میں اتنی کثرت سے کسی اور سے کرامتیں ظاہر نہیں۔ حضرت غوث الاعظم ایک بڑا قیمتی جبہ پہنتے تھے۔ وہ کسی نے پوچھا حضرت اتنا قیمتی لباس آپ پہنتے؟ فرمایا وہ جبہ اتار کر کے دکھایا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی تھی۔ ارشاد فرمایا یہ دنیا داروں کا تکبر و غرور جو ہے اس کے لیے میں نے یہ پہنا ہے کہ وہ علماء کو اور دیندار طبقے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم کا جبہ چرانے کے لیے ایک چور آ گیا اور وہ حجرے میں چھپ گیا کہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کا جبہ چرا لوں گا۔ رات کا وقت تھا تو وہ صف کے اندر چور جو ہے چھپ گیا۔ رات کے وقت اولیاء کاملین کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا حضرت ملک شام کا ایک ابدال فوت ہو گیا ہے، تو اس کی جگہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ دمشق کے اندر شام میں ہما وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں۔ حدیث شریف ہے اولیاء کاملین میں سے ایک غوث مقام ہے، ایک ابدال مقام ہے۔ 40 ابدال ہما وقت شام کے ملک میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت وہاں ایک کا انتقال ہو گیا، کسی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبح انتظام کریں گے، ابھی رات ٹھہرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت رات کو کچھ واقعہ پیش آ گیا تو پھر ابھی آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، کیونکہ انہی ابدال کی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ ان کے فیض و برکات حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اچھا تمہیں جلدی ہے تو جاؤ، وہ صف کے اندر ایک چھپا ہوا اس کو لے جاؤ۔ وہ جب گئے تو انہوں نے اسے نکالا، اس نے کہا، وہ کانپنے لگا، اس نے کہا یار میں قطب نہیں، میں تو چور ہوں، میں غوث اعظم کا جبہ چرانے کے لیے۔ میرے غوث الاعظم نے فرمایا تیری ہی ڈیوٹی لگائی ہے، جا تو اپنے مقصد۔ میرے غوث الاعظم ایسے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات، باجت الاسرار پڑھ لیں، قلائد الجواہر پڑھ لیں، زبدۃ الآثار پڑھ لیں، تمام کتابوں کے اندر غوث پاک کی بے شمار کرامتیں حضرت غوث الاعظم کی ان کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ کیونکہ جس قدر کرامات غوث اعظم سے ظاہر ہوئی کسی ولی سے اس قدر ظاہر نہیں۔ حاضرین محترم، ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ انبیاء میں جو مقام حضور کا ہے، اولیاء کاملین میں ولایت کی منزلوں میں ولایت کا اعلیٰ ترین مقام غوث الاعظم کا ہے۔ حضور کو امت کی کثرت عطا کی گئی، نبی پاک کو امت کی کثرت عطا۔ آپ سمجھے نہیں شاید، میں آپ کو حدیث ہی سنا دیتا ہوں۔ قیامت کے دن کل نبیوں کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امتیں جو ہیں وہ 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفحے۔ میرے آقا کی اکیلی امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ اب شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ کل صفحے کتنی ہیں؟ 120 صفحے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں 40 صفحوں میں۔ سارے نبیوں کی امتیں، کل امتیں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں 40 صفحوں میں، اکیلے رحمت کائنات کی امت کی 80 صفحے ہیں۔ 80 صفحے حضور کی امت کی، ساری امتیں 40 صفحوں میں، میرے آقا کی اکیلی امت 80 صفحوں میں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی گئی اور غوث اعظم کو کثرت مریدین عطا کی گئی۔ جس قدر مرید غوث الاعظم کے ہیں، تاریخ کے اندر، پوری کائنات کے اندر کسی کے اتنے مرید نہیں جتنے مرید غوث اعظم کے ہیں۔ شہنشاہ بغداد حضرت
غوث العظم کو کثرت مریدین عطا کی گئی اور نبی کریم علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی گئی۔ اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شفیع ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے، اور غوث اعظم نبی کریم کی بارگاہ میں ہمارے شفیع ہیں۔ مرشد غوث پاک تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، غوث اعظم نبی کریم تک رسائی کا ذریعہ ہے، اور میرے آقا کریم اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، مجھے مدد کے لیے پکارے، میں وہاں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، کہہ دیجئے الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ شان محبوبیت تھی کہ لعاب دہن مصطفیٰ عطا ہوا، لعاب حیدر کرار عطا ہوا۔ پھر غوث اعظم جب واز فرماتے تھے تو 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، اور غوث العظم علم اور عمل کے اور روحانیت کے گوہر لٹایا کرتے تھے۔ آپ کی کرامات، آپ کے فضائل و کمالات تو اس قدر زیادہ ہے کسی ایک نشست میں ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے ایک بڑی قیمتی بات کی، مقام غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے میں نقشبندیوں کے امام، نقشبندیوں کے پیشوا امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قضا دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر یا قضا دو قسم کی، ایک معلق ایک مبرم۔ قضائے معلق دعا سے بدل جاتی ہے، صدقہ و خیرات سے بدل جاتی ہے، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن فرمایا تقدیر مبرم نہیں بدلا کرتی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں غوث اعظم وہ ہیں اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں قضائے مبرم کی تبدیلی کے لیے تو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ غوث اعظم دعا فرما دیں تو ان کی دعا سے رب ذوالجلال قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ پوری امت کے اولیاء کاملین کی ولایت پر مہر تصدیق اگر ثبت ہوتی ہے تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور جہاں غوث پاک کا عرس ہوتا ہے وہاں رجال غیب آتے ہیں، وہاں رجال غیب آتے ہیں۔ قادری نسبت والوں کو پتہ ہی نہیں ہماری نسبت کتنی عظیم ہے۔ یہ بھی غوث اعظم کی 11ویں اور آپ کے ختم غوثیہ اور ختم قادریہ کی طرف ہر قادری کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اکتساب فیض کے لیے ربط ضروری ہے۔ اکتساب فیض کے لیے ربط، بیعت ہونے کے بعد کوئی شیخ سے ربط ہی نہ رکھے تو فیض کہاں سے ملے گا؟ ربط شیخ ضروری ہے۔ اسی طرح غوث العظم سے اکتساب فیض کے لیے ختم قادریہ، اس کا نام ختم غوثیہ اور 11ویں، 3 نام معروف ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ غوث اعظم آپ کی نسبت سے 3 نیازیں اور 3 ختم جو آپ کے ختم قادریہ، ختم غوثیہ، ختم 11ویں شریف، اکتساب فیض کے لیے یہ ضروری ہے کہ قادری نسبت والا ہو، گھر میں بھی مسجد میں بھی جس قدر ہو سکے غوث اعظم کی 11ویں شریف کا اہتمام کیا کرے۔ تو یہ چونکہ غوث پاک کا وصال ہوا ہے 561 ہجری کو، اور آپ کا یہ وصال کی تاریخ جو ہے بعض جگہ 11 ربیع ثانی لکھی ہے، لہٰذا اسی نسبت سے 11ویں شریف کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں اس مرکز اہل سنت میں ہر چاند مہینے کے تیسرے پیر کو ختم غوثیہ، ختم قادریہ، 11ویں شریف کی محفل بھی ہوتی ہے، حلقہ ذکر بھی ہوتا ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ محافل میں حاضری
بیعت ہونے کے بعد محافل میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہیں امام المحدثین کہا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب کلمات الطیبات میں صفحہ نمبر 80 پر لکھتے ہیں، فارسی کی کتاب ہے، مطبوعہ موجود ہے، الکلمات الطیبات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، اس میں لکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اس کا نام ہے تفسیر مظہری، کیونکہ ان کے پیر و مرشد کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا، تو اپنے مرشد مرزا مظہر کے نام پر جو قرآن شریف کی تفسیر لکھی اسے پیر کے نام سے منسوب کیا، تفسیر مظہری۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ اولیاء کاملین میں سے ہیں اور ان کو عارف باللہ کہا گیا، اللہ کی معرفت میں بڑا اونچا درجہ تھا۔ اور جو اللہ والے ہیں جب ان کے واقعات شروع ہو جائیں، یہ مختلف منزلیں ہیں اولیاء اللہ کی۔ میں نے اشارہ کر دیا کہ سلطان باہو نے علیہ الرحمہ، سلطان العارفین، محق الفقراء میں 24 کیٹیگریز لکھی ہیں ولایت کی، ان میں سے ایک فنا بھی ہے، ایک بقا بھی ہے، کہ جب کوئی اللہ کا ولی فوت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ تو یہ فنا بقا کے دو لفظ کسی نے سن لیے نا تو حضرت خواجہ باقی باللہ سے پوچھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے ایک آدمی آیا، مرید آیا، اس نے کہا حضرت جی یہ فنا کیا ہوتا ہے تو بقا کیا ہوتی ہے؟ فنا کیا ہے اور فرمایا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا۔ فرمایا جب میرا جنازہ ہوگا تو جو جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا کہ حضرت فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہوا، اللہ اکبر، وصال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جنازہ تیار ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تم اعلان کر دینا کہ جس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی کبھی وہ جنازہ پڑھائے گا خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ۔ فرمایا اگر کوئی نہ صفوں میں سے نکلے تو انتظار کرنا، کوئی نقاب پوش آئے گا میرا جنازہ پڑھا دے گا۔ صفیں بنی ہوئی ہیں اور اعلان ہوتا ہے جناب جنازہ وہ پڑھا، اس جنازے میں بڑے بڑے اولیاء کاملین تھے، کہا کہ جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہو۔ 5 وقتہ تو بہت بلند مقام ہے۔ سناٹا چھا گیا، کوئی شخص آگے نہیں آ رہا۔ اچانک دیکھا ایک گھوڑ سوار آئے، سائیڈ پہ اپنا گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اتر آئے اور آ کر کے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ جب جنازہ پڑھا کے نقاب چہرے پہ آئے، جا رہے ہیں واپس، سواری کی طرف جا رہے ہیں کہ جنازہ پڑھا کے واپس، تو مرید پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کہتے ہیں حضرت خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا تھا کہ حضرت فنا کیا ہوتی ہے اور بقا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا، اس لیے خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ فنا کیا ہے اور جب جنازہ پڑھانے والے نے نقاب اٹھایا تو خود حضرت باقی باللہ تھے، نقاب اٹھایا تو خواجہ باقی باللہ تھے، فرمایا بیٹے وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ بیٹا یہ فنا ہے اور یہ جا رہا ہے جو یہ بقا ہے۔ خاصہ دی گل آمہ آگے نہیں کرنی مناسب، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تک، کیا پتہ ہے لوگوں کو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی، بڑا ان کا مقام ہے، بڑا نام ہے۔ فرمایا یہ جو پڑا ہے جنازہ یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد، لوگوں کو علم بھی نہیں روحانیت کیا ہے،
وہ جس نے کبھی کوئی ذائقہ چکھا نہ اسے کیا پتا، جس نے جو اس محلے کا نہیں اسے کیا پتا، جو ان ذوق والے ہیں، جو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس عالم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں تو مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد نے خواب دیکھا، لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ چیزیں سیکھا کریں، خدا کے لیے سمجھا کریں، بھئی ہر مسلک کا آدمی جو ہے، عالم جو ہے، کسی بھی فرقی کا عالم ہو، کسی کا بھی ہو عالم اور وہ سند یافتہ ہو، اس کے حجرے میں جا کے سند پڑھو، اس کی حدیث کی سند اگر ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تک جاتی۔ انہیں محدثین کا امام کہا گیا، امام المحدثین۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کلمات الطیبات میں لکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد مرزا مظہر جانے جانا نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھا ایک محفل بپا ہے، بہت بڑا ہجوم ہے۔ ہم اسٹیج کہتے ہیں، چونکہ فارسی میں ہے نا کلمات الطیبات، فارسی میں لکھ، سٹیج کو فارسی میں چبوترا کہتے ہیں۔ سٹیج لگا ہوا ہے، چبوترا ہے، اس کے ایک کونے میں حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری بیٹھے سٹیج پر، چبوترے پر، ایک طرف حضرت جنید بغدادی ہے، باقی سارا چبوترا سٹیج خالی ہے، مجمع بھرا ہوا ہے۔ بڑی نورانیت ہے محفل میں، بڑی روحانیت ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ مرزا مظہر خواب دیکھ رہے ہیں، اور لکھنے والے شاہ ولی اللہ صاحب ہیں محدث دہلوی۔ فرماتے ہیں خواب میں انہیں فرماتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں انتظار ہو رہا ہے، ایک کونے پہ بہاؤالدین نقشبند ہے، دوسری پہ جنید بغدادی ہیں۔ اچانک چبوترے پر ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرات تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں۔ جب اعلان ہوا تو کلمات الطیبات میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، مرزا مظہر فرماتے میں نے خواب میں دیکھا ایک کونے میں جہاں محفل ہو رہی، ایک کونے سے مولا علی تشریف لے آئے۔ حضرت علی تشریف لائے، ساتھ ایک پھٹا پرانا لباس ہے، بال پراگندہ ہیں، خستہ حال شخص ہے، اس کو سہارا دے کر مولا علی اپنی آغوش میں لے کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ اس چبوترے کے اوپر آ کر مولا علی بیٹھ گئے، اس ساتھ وہ خستہ حال پراگندہ بال پھٹا لباس وہ بھی بیٹھ گیا۔ مرزا مظہر کہتے ہیں خواب میں نے ہمت کر کے حضرت مولا علی سے پوچھا حضور یہ آج کس بات کی محفل ہے، یہ مجمع کیسا ہے، یہ کیا پروگرام ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کی یہاں تشریف آوری؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، فارسی میں ہے نا چونکہ کتاب، فرماتے ہیں لکھا کہ مولا علی نے فرمایا امروز عرس غوث الثقلین است۔ امروز کا معنی آج امروز عرس غوث الثقلین است، فرمایا آج غوث اعظم کا عرس ہے، میں غوث اعظم کی عرس کی محفل میں آیا ہوں، میں غوث اعظم کے عرس کی۔ فرمایا مرزا مظہر کہتے حضور یہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے بکھرے بالوں والا خسا؟ فرمایا یہ حضرت اویس کرنی ہے رضی اللہ، یہ اویس کرنی۔ لکھنے والی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، فرماتے ہیں جہاں اللہ والوں کے عرس ہوتے ہیں خدا جانے کتنے رجال غیب اس محفل میں آتے ہیں، کتنے اولیاء اللہ مقربین اور محبوبین کی ارواح اس عرس کی محفل میں آتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج ہم مرکز اہل سنت میں سرکار غوث الثقلین غوث العظم شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا غوث العالمین ابو محمد الشیخ سید عبد القادر جیلانی کا عرس منا رہے ہیں۔ خدا جانے کون کون اولیاء اللہ کی ارواح آج عرس کی محفل میں موجود ہے۔ اور یہ جو
ابھی ہلکا ذکر ہوگا، پھر ختم غوثیہ پڑھا جائے گا، ہے جی۔ تو یہ ختم غوثیہ یا ختم قادری، ختم 11ویں شریف، اس کا کیا مقام ہے؟ بھئی ہم تو ماننے والے ہیں، ہمارا تو ہے ہی، لیکن اہل حدیثوں کے مجدد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، غیر مقلد، ان کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی۔ ان کی کتاب ہے الدعاء والدواء۔ کیا کتاب کا نام تو یاد کریں، لکھنے والا کون ہے؟ نواب صدیق حسن۔ اس میں انہوں نے ہیڈنگ، ایک ٹائٹل، ختم قادریہ، کیا لکھا ہے؟ ختم قادریہ، ٹائٹل، عنوان ختم قادریہ ہے۔ لکھا ہے کہ حلال کمائی کی پاکیزہ شرینی لائے، تبرک، شرینی تبرک لے کے آئے اور اپنے سامنے رکھے، اور پھر یہ آیتیں اور یہ ذکر اس پہ پڑھے، یہ صورتیں پڑھے، یہ ذکر پڑھے، پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یا اللہ یہ جو شرینی لایا ہوں، تبرک لایا ہوں، اور جو کچھ پڑھا ہے، اس کا ثواب عبد القادر جیلی کی روح کو عطا فرما، عبد القادر جیلی کی روح کو عطا فرما۔ آگے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے جو جان ہے پوری عبارت کی۔ اس نے لکھا ہے کہ حاجتوں کے بر آنے کے لیے اور حاجتوں کے بر آنے میں ختم قادریہ مجرب ہے، مجرب ہے، یعنی آزمایا نسخہ ہے۔ یہ غیر مقلدین کے مجدد، اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الدعاء والدواء میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو ختم قادریہ گھر میں کرائے، ختم قادریہ کرائے۔ حاضرین محترم، دعا کریں اللہ تعالی سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد پیر پیراں میر میراں آپ کی بارگاہ میں یہ عرس منانا قبول ہو۔ دیکھیے کتنا ماشاءاللہ اہل محبت، وہ دروازے تک لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، جی عاشقوں کا ہجوم ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ اللہ والوں کی نسبت ہے۔ یہاں تو کتا اگر اصحاب کہف کی نسبت ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اصحاب کہف بھی تو اللہ کے ولی تھے نا، 7 ولی تھے، 7، ان کے ساتھ کتا بھی ہو لیا، تو تمام تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، وہ ولیوں کے ساتھ جانے والا کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، بعالم باورا کی شکل میں وہ جنت میں جائے گا، ولیوں کی نسبت والا۔ کیوں جائے گا؟ جب اس نے مار کھائی نا، ولیوں نے وٹے روڑے مارے کہ یہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، تو اس نے تنگ آ کے فرفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی، تفسیر قرطبی میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ کتے نے جب بہت مار کھائی نا کہ اب یہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہے، تو کتے نے کیا کیا؟ تفسیر قرطبی میں قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 17 نکال کر اس کے نیچے اس کی تفسیر پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، تفسیر قرطبی، امام قرطبی عربی کی تفسیر ہے۔ لکھتے ہیں کہ کتا جو ہے اس پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، فقام القلب علی رجلیہ، پچھلی ٹانگوں پہ کتا کھڑا ہو گیا، ورفع یدیہ الی السماء، اور اگلی دونوں ٹانگوں کو اس نے ایسے پھیلایا جیسے دعا کرنے والا اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ پچھلی ٹانگوں پہ کتا کھڑا ہو گیا اور اگلی ٹانگیں ایسے پھیلائی نا، فرفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی، دعا کرنے والے کی حیت پر اپنی دونوں ٹانگوں کو پھیلایا، اور اپنے رب سے کتا کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے زبان دی ہے تو بولنے کی طاقت بھی دے، مجھے زبان دی ہے تو نطق عطا کر، قوت گویائی عطا کر۔ جب کتے نے دعا مانگی رب کی بارگاہ میں، تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، امام قرطبی نے سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں لکھا ہے فَنَّطَقَ، اللہ نے کتے کو نطق عطا کیا، قوت گویائی عطا کی، کتا بولنے لگا۔ فَنَّطَقَ، کتا بولنے لگا، اور اس نے پہلا لفظ کیا کہا؟ جب بولا نا کتا تو ولیوں نے کان اٹھائے، یہ کتا بول رہا ہے،
کتا بھی کبھی بولا کرتا ہے، وہ بول رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا تخافو منی، لا تخافو منی، کہتا ہے اللہ کے ولیوں مجھ سے ڈرو نا۔ وٹے اس لیے مارتے تھے کہ پولیس والے پیچھے لگے تھے، 7 اللہ کے ولی تھے جو کفر و شرک سے، ماحول سے بچ کر ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ عیسائی بادشاہ تھا، اس کے کارندے پکڑنے کے لیے پیچھا کر رہے تھے، تو انہوں نے کتے کو وٹے مارے کہ یہ بھونکے گا تو کہیں پولیس والے نہ آ جائیں، ہم تو ہجرت کر کے دور جا رہے ہیں۔ اس نے کہا لا تخافو منی، مجھ سے ڈرو نا، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ لا تخافو منی، مجھ سے ڈرو نا۔ اچھا تو بھونکنے والا نہیں تو پھر کون سا کتا ہے؟ دیکھیے تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، کتا کہتا ہے انی احب من احب اللہ، انی احب الاولیاء والصالحین، میں اللہ کے ولیوں سے اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ انی احب من احب اللہ، اس نے کہا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو رب نے فرمایا یہ ولی اکیلے نہیں آئے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ، رب نے فرمایا ولی اکیلے نہیں آئے، ان کا کتا بھی ساتھ آیا۔ کتا کو قابل ذکر شے، بتاؤ کتا قابل ذکر شے ہے؟ وہ تو نجس ہے نا، نجس العین ہے کتا، تو بے نیاز اب قرآن میں کتے کا ذکر کر رہا ہے، صرف ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے رابعہم قلبہم خامسہم قلبہم، چوتھا ان کا کتا، پانچواں ان کا کتا، چھٹا ان کا کتا، ساتواں ان کا کتا۔ یہ عام کتا نہیں ہے، قلبہم یہ ان کا کتا ہے، یہ ولیوں کا کتا ہے۔ قلبہم قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آیا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ۔ ارے کتا جس طرح مرضی بیٹھے لیٹے، بے نیاز رب قربان جائیں اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام کتا نہیں ہے، یہ ولیوں کی نسبت والا کتا ہے۔ کتنے سال غار میں رہے اصحاب کہف؟ 309 سال، 3 صدیاں، 300۔ سورہ کہف پڑھو، مزہ آتا ہے، کسی موقع پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ 309 سال اصحاب کہف جو اولیاء کاملین تھے، 7 اولیاء اللہ مفسرین لکھا، 300 سال، 3 صدیاں، 309 سال غار کے اندر رہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں انہیں کھانا کون پہنچاتا تھا، پانی کون پہنچاتا تھا؟ 300 سال، 3 صدیاں اللہ کے ولی غار کے اندر سوئے رہے، غار کے اندر نیند طاری کر دی اللہ نے، موت کی ایک کیفیت طاری کر دی، نیند کی ایک کیفیت طاری کر دی۔ 300 سال غار کے اندر اللہ کے ولی سوئے رہے، اور کتا بھی 300 سال غار کے دانے پہ بیٹھا رہا۔ اس نے در نہیں چھوڑا، ولیوں کا در 300 سال تک نہیں چھوڑا۔ ولی اندر سوئے ہوئے ہیں غار کے اندر، کتا باہر، ایسی یاری نبھائی کتے نے، ایسی وفاداری دکھائی۔ 300 سال غار کے اندر اصحاب کہف آرام فرما ہے، کتا وفادار بن کے ان کی چوکھٹ میں بیٹھا رہا۔ تو اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں ان ولیوں کا کتا ٹانگے پسارے غار کے دانے پر 3 صدیاں بیٹھا رہا۔ اور ولیوں سے محبت کرنے والا کتا 300 سال ان کی چوکھٹ سے چمٹا رہنے والا، وابستہ رہنے والا۔ تمام مفسرین نے لکھا بالم بورا کی شکل میں وہ کتا جنت میں جائے گا۔ تو ہمارے جو گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہے نا،
احمد رضا نے کہا ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں مارتا، آوارہ کتا ہو تو اسے کمیٹی والے مارتے کچلا دے گا، جس کے گلے میں پٹا ہو اس کو۔ تو احمد رضا نے کہا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈھورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈھورا تیرا۔ اللہ ہماری اولیاء سے نسبت قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات حلقہ ذکر